ابتدا کرتا ہوں اللہ ذوالجلال کے ببرکت نام سے جو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ انسان گناہوں کا پتلا ہے، جانے انجانے میں گناہ ہو جاتا ہے۔ اس کی پراشت کا ایک اپائے صرف صاف دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ہے۔ اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے۔ رمضان کا آنے والا مہینہ مغفرت ہے، اسی لیے انسان کو اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ آپ سبھی کو بتا دوں کہ بتایا جاتا ہے کہ کسی گاؤں کے اندر تالاب میں ایک لڑکی نہا رہی تھی جو کہ مسلمان ہونے کے ساتھ بہت زیادہ خوبصورت تھی، اور اسی گاؤں کے قریب ایک ڈاکو رہا کرتا تھا جو غریب لوگوں کا مال لوٹا کرتا تھا، اور اگر گاؤں کے اندر کوئی خوبصورت لڑکی نظر آتی تو اس کو اٹھا لیتا تھا۔ اکثر گاؤں کے لوگ اپنی بیٹیوں کو چھپا کر رکھا کرتے تھے، لیکن یہ جو لڑکی تھی یہ کسی سے ڈرا نہیں کرتی تھی، یعنی اللہ رب العزت کی ذات پر اس کو پورا یقین تھا۔ اسی لیے لڑکی یہ بہت کہا کرتی تھی کہ میری حفاظت کے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، مجھے گھر کے اندر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بڑی شان والا ہے اور سب سے بڑا اللہ ہی ہے اور وہی میری مدد کرے گا۔ آپ سبھی کو بتا دوں کہ وہ لڑکی تالاب میں نہانے کے لیے گئی تھی اور اسی لمحے وہاں ڈاکو کا گزر ہوا۔ اسی وقت ڈاکو کی نظر لڑکی پر پڑتی ہے تو وہ لڑکی کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اس جیسی لڑکی کو اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ ڈاکو نے اپنے دوستوں سے کہا جلدی سے ایک خط لکھو۔ خط لکھنے کے بعد فوراً لڑکی کے باپ کو بھیج دیا گیا۔ باپ نے خط پڑھا اور اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ خط کے اندر یہی بات لکھی ہوئی تھی، مجھے تمہاری بیٹی بہت پسند آئی ہے، میں اس کا دیوانہ ہو چکا ہوں، تم گھر چھوڑ کر چلے جاؤ، میں آج رات تمہارے گھر آؤں گا اور تمہاری بیٹی کے ساتھ رات گزاروں گا۔ اور ساتھ میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ اگر تم گھر چھوڑ کر نہیں گئے تو میں تمہارے پورے خاندان کو قتل کر دوں گا۔ باپ نے جب یہ الفاظ پڑھے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور سوچنے لگا کہ اب میں کیا کروں۔ دوستو، اس گاؤں میں ایک سردار رہا کرتا تھا جو ہر مظلوم کی مدد کیا کرتا تھا۔ چنانچہ باپ سردار کے پاس چلا گیا اور اس کو بات سمجھائی۔ سردار نے صاف منع کر دیا کہ میں تمہاری مدد نہیں کروں گا کیونکہ وہ ڈاکو ہے اور بہت ہی ظالم ہے، اور میں اگر ایسے وقت میں تمہاری مدد کروں گا تو وہ میرے خاندان کو بھی قتل کر دے گا، اور میری بھی ایک جوان بیٹی ہے، اگر ڈاکو کی نظر اس پر پڑ گئی تو یقیناً وہ اس کو بھی نہیں چھوڑے گا، مجھے معاف کر دو۔ چنانچہ جب لڑکی گھر پہنچتی ہے تو باپ نے لڑکی کو سارا واقعہ بتایا کہ آج تم کو دریا کے کنارے ایک ڈاکو نے نہاتے دیکھ لیا اور وہ تمہارے ساتھ بدکاری کا ارادہ رکھتا ہے، اور بتایا کہ اگر میں تم کو چھوڑ کر نہ گیا تو وہ ہمارے سارے خاندان کو قتل کر دے گا۔ بیٹی نے کہا کہ اے ابا جان، میں آپ کو پہلے بھی ایک بات کہا کرتی تھی، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ میری حفاظت کرنے والا ہے اور اب تک اسی نے میری حفاظت کی ہے اور آگے بھی وہی میری حفاظت کرے گا۔ ابا جان، آپ بے فکر ہو کر گھر چھوڑ کے جائیں، اللہ بہتر کرے گا، اللہ جو کرتا ہے وہ اچھے کے لیے ہی کرتا ہے۔ باپ نے جب بیٹی کی باتیں سنی تو بیٹی کو اللہ تعالیٰ کے بھروسے چھوڑ کر چلا گیا، اور جب رات کا وقت آیا تو ڈاکو لڑکی کے گھر میں داخل ہو کر لڑکی کے پاس آیا۔ عین اسی وقت ساتھ والے گھر میں ایک لڑکی قرآن کریم کی تلاوت کر رہی تھی، اور اس لڑکی کی آواز آنے لگی اور اس کا ترجمہ یہ تھا کہ کوئی مجھ سے معافی مانگ لو، میں بڑا رحیم ہوں، بڑا رحم کرنے والا ہوں، میں ہوں بڑا معاف کرنے والا۔ دوستو، قرآن کی ان آیات کو سننے کے بعد وہ بہت زیادہ کانپنے لگا اور بہت پریشانی کے عالم میں آ گیا۔ ڈاکو نے لڑکی سے کہا کہ ہرگز میں تمہارے ساتھ یہ گناہ نہیں کر سکتا۔ لڑکی نے پوچھا ایسا کیوں؟ جس نیت کے ساتھ تم آئے تھے رک کیوں گئے ہو؟ ڈاکو نے کہا مجھے اللہ کا خوف ستا رہا ہے، یعنی میں اتنا بڑا گنہگار ہوں کہ میری آخرت میں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، میں نے آج تک جتنے بھی گناہ کیے میں ان سب کی اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں اور آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا، کسی کا حق نہیں ماروں گا، کسی لڑکی کو گندی نگاہ سے نہیں دیکھوں گا۔ دوستو، یہ بات کہہ کر وہ گھر سے باہر آ جاتا ہے۔ ڈاکو کے ساتھیوں نے جب ڈاکو کو ایسی حالت میں دیکھا تو وہ حیران ہوئے اور یہ بات کہنے لگے کہ استاد، آپ کو کس چیز کا خوف ستا رہا ہے؟ آپ سے دنیا ڈرتی ہے اور آپ کس سے ڈر رہے ہیں؟ اس وقت وہ ڈاکو کہنے لگا کہ مجھے کسی کا خوف نہیں، مجھے صرف اللہ رب العزت کا خوف ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ میں نے آج سچے دل سے اللہ سے توبہ کر لی ہے کیونکہ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اور آج کے بعد میں کسی لڑکی کو گندی نگاہ سے نہیں دیکھوں گا، اور آج کے بعد میں کسی کا حق نہیں کھاؤں گا۔ اس کے بعد ڈاکو سوچنے لگتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کیوں کرے گا، میں نے تو لوگوں کا مال لوٹا ہے، ان سب کا مال مجھے واپس کر دینا چاہیے۔ یہ بات کرتے ہی سب سے پہلے اس کے دل میں یہودی کا خیال آیا۔ ڈاکو یہودی کے پاس جاتا ہے۔ یہودی ڈاکو کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اب یہاں کیوں آئے ہو؟ سب کچھ تو تم نے لوٹ لیا، اب کیا مجھے بھی لوٹ کر لے جاؤ گے؟
تو اس وقت ڈاکو نے کہا نہیں، میں تمہارا مال تمہیں واپس کرنے آیا ہوں، میں نے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کر لی ہے، کیونکہ اللہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہودی نے کہا میں تمہیں تبھی معاف کروں گا جب تم میری ٹوکری میں سے میری اشرفیاں مجھے واپس لا کے دو گے۔ ڈاکو نے اس کی ٹوکریوں میں سے اشرفیاں لا کر اس کو دے دی تو یہودی کہنے لگا میں بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ڈاکو نے کہا ایسا کیوں، تم یہودی ہو، مسلمان کیوں ہونا چاہتے ہو؟ یہودی نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ اگر کسی شخص پر اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور اس وقت سچے دل سے توبہ کر لے تو مٹی بھی سونا بن جاتی ہے۔ دراصل جس ٹوکری سے تم اشرفیاں لینے گئے تھے اس ٹوکری میں سانپ تھا، وہ سانپ اشرفیوں میں تبدیل ہو گیا۔ میں تمہیں معاف کرتا ہوں اور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ دوستو یہ تھی کہانی ایک ڈاکو کی۔ میں امید کرتا ہوں یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔